رہنا بیتے نام از قلم علی آتش مکمل ناول۔ اس کا پورا وجود سناٹوں کے زیر اثر تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے حیرت سے ایمان کو دیکھ رہا تھا، جو شدت سے روتی اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر اس کے سامنے لرز رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ایک قدم ایمان کی طرف بڑھا کر کھڑا ہوا۔ میں ماں بننے والی ہوں۔ ایمان نے اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھا کر ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا تو اس نے نام میں سر ہلایا۔ نہیں، تم جھوٹ کہہ رہی ہو۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ میں جب بھی تمہارے قریب آیا ہوں تیاری کے ساتھ آیا ہوں۔ میں نے کبھی بھی کسی طرح کی غلطی نہیں کی۔ پھر تم کیسے ماں بن سکتی ہو؟ ریان ایمان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ نشے کی حالت میں تھے جب آپ میرے کمرے میں آئے، میرے ساتھ زبردستی کی۔ میں نے آپ کو روکا بھی، لیکن آپ نہیں مانے اور آپ نے میرے ساتھ یہ سب کر دیا۔ اب اس بچے کی وجہ سے لوگ مجھ پہ انگلیاں اٹھائیں گے، مجھے بری لڑکی کہیں گے۔ وہ ابھی سے اپنے کردار پر اٹھنے والی انگلیوں سے ڈرتی مر جانے کو ہو رہی تھی، اور ریان ساکت و جامد کھڑا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر پچھلے تمام دنوں کو اپنے ذہن میں دہرایا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک دم سے حیرت پھیلی۔ انہیں ایک دم سے کھول کر اس نے ایمان کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا تو وہ نظریں چرانے لگا۔ بنگلے پر چھائے گہرے سناٹے آہانی گیٹ سے گزر کر آتی گاڑی کو دیکھ رہے تھے، جو پورچ میں آ کر رکی تھی۔ اس گاڑی کا ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھلا تھا اور ریان اپنے رف سے ہولیے میں باہر نکلا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھوں نے پورے پورچ کا ایک بار جائزہ لیا، پھر اس نے زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور اپنے قدموں کو سنبھالتا وہ بنگلے میں داخل ہو رہا تھا۔ داخلی دروازہ کھلا تھا۔ وہ راہداری کا عبور کرتا لاؤنج میں پہنچا۔ اب اس کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ ایک ایک زنے کو احتیاط سے چڑھتا وہ اپنے کمرے تک پہنچا تھا۔ دروازے کو کھول کر اس نے بیڈ دیکھا اور پھر وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ بغیر جوتے اتارے وہ بیڈ پر اوندھے منہ گر گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کے اعصاب دھیرے دھیرے نیند کی زد میں آ رہے تھے۔ وہ کچھ ہی دیر میں سو گیا تھا۔ اگلی صبح جب بنگلے پر روشن ہوئی تو اس کی آنکھ ملازم کی آواز سے کھلی تھی، جو بیڈ سے خاصے فاصلے پر کھڑا اسے پکار رہا تھا۔ صاحب، آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ ان کا حکم ہے کہ آپ ابھی نیچے آئیں گے، انہیں ضروری کام سے جانا ہے۔ ملازم نے یہ جملہ کئی بار دہرایا تو وہ عاجزی سے تقریباً چلایا تھا، اگر بڑے صاحب نے جانا ہے تو وہ چلے جائیں، میرا اٹھنا کیوں ضروری ہے؟ ملازم اس کی آواز پر کانپا۔ پھر اس نے اگلی بات کہی، بڑے صاحب چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ چلیں۔ ریان نے بڑی دقت سے اپنی آنکھوں کو کھولا اور گھورنے کے اسی انداز سے ملازم کو دیکھا۔ میں نہیں آ رہا، جا کر اپنے بڑے صاحب کو کہہ دو کہ مجھے ابھی سونا ہے، اس نے کہہ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نہ مانیں تو وہ خود آپ کو اٹھانے کے لیے آئیں گے۔ ریان نے اب کی بار ملازم کو ناگواری سے دیکھا۔ وہ بڑی مشکل سے دونوں ہتھیلیوں کو بیڈ پر رکھ کر اٹھا اور کراؤن سے کمر ٹکا کر نیم دراز ہو گیا۔ میں نہیں آ رہا، انہیں جا کر کہہ دو۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ ملازم بے بسی سے اسے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر وہ سر ہلا کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ریان نے سائڈ ٹیبل پہ رکھے جگ سے پانی کا بھرا۔ اپنے سر کو دباتے ہوئے اس نے پانی کو گھوٹ گھوٹ پینا شروع کر دیا تھا۔ جب اس نے گلاس لبوں سے ہٹایا تو سامنے اس کے بابا کھڑے تھے اور اسے گھور رہے تھے۔ وہ آفس سوٹ میں ملبوس تھے، بالکل تیار۔ وہ قدم قدم چلتے آگے آئے۔ ریان تب تک گلاس سائڈ ٹیبل پر دوبارہ رکھ چکا تھا۔ ہر وقت ضد کرنے کا نہیں ہوتا۔ تم اتنا بڑا بزنس چلاتے ہو اور حرکتیں تمہاری ابھی بھی وہی اڑیل بچوں جیسی ہے۔ میں بہت پریشانی میں ہوں، میرے ساتھ ابھی چلو۔ ان کی آواز میں بھی پریشانی تھی
وہ ریان کے بستر پر بیٹھ گئے۔ ریان نے انہیں جانچتی نگاہوں سے دیکھا۔ کیا ہوا بابا؟ اس کے سوال پر اس کے بابا نے اس کی جانب دیکھا تو ریان نے اپنے بابا کی آنکھوں میں واضح اداسی کو امٹتے دیکھا تھا۔ تمہاری پھپھو کی کال آئی تھی، وہ مجھے بلا رہی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں اتنے سال اپنی بہن سے نہیں ملا، اپنے بزنس میں اس قدر کھو گیا کہ میں نے اس کی خبر لینا ہی چھوڑ دی۔ وہ بیچاری مجھے یاد کرتی رہی، اور اب جب اس نے مجھ سے بات کی تو اس کے پاس زندگی کے دن بے حد کم ہیں۔ ریان، میری بہن کو کینسر ہے، وہ اپنی آخری کے کچھ دن میرے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ میں اس کا اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ بات تو تم بھی جانتے ہو۔ اس کے بابا کے لہجے میں بے حد جذباتی پن تھا۔ ریان کی آنکھوں سے دھیرے دھیرے نیند کا خمار زائل ہو گیا۔ وہ اب اپنے بابا کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن ایسے کیسے؟ کل تک تو وہ ٹھیک تھی۔ نہیں ریان، وہ ٹھیک نہیں تھی، وہ بہت خوددار تھی۔ اس نے اپنی بیماری کو مجھ سے چھپائے رکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مجھ پر اس کی بیماری عیاں ہو اور میں اس کی کسی قسم کی مدد کرنے آؤں۔ وہ تو بس مجھ سے محبت کے چند بول چاہتی تھی، میرا وقت چاہتی تھی، لیکن میں اسے وہ نہ دے سکا۔ میں پیسہ کمانے کی دوڑ میں رشتے بھول گیا۔ ریان، اب میری بہن کو میری ضرورت ہے، تو میرے ساتھ چلو۔ میں نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ہمیں تمہاری پھپھو کو لینے جانا ہے۔ وہ کہہ کر اس کا جواب سنے بغیر بستر سے کھڑے ہوئے اور کمرے سے نکل گئے۔ ریان نے گہرا سانس لیا اور کمبل پرے کرتا وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ان کے تعلق ان کی پھپھو کے ساتھ کچھ بہتر نہیں تھے، کیونکہ ریان کی ممی اس کے بابا کے خاندان والوں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ بابا اور ان کی لو میرج تھی، اور ممی کا بیک گراؤنڈ سٹرونگ تھا۔ اس وجہ سے بابا اپنا مستقبل سیکیور کرنے کے لیے شہر آ گئے۔ انہوں نے کسی بھی لالچ کے بغیر اس کی ممی سے شادی کی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے، جو کچھ اس کی ممی کا تھا وہ پھر اس کے بابا کا ہو گیا۔ اس کے بابا کی کڑی محنت تھی کہ آج ان کی اس معاشرے میں ایک پہچان تھی۔ اس کے بابا کے سر پر بزنس میں اپنا نام بنانے کا ایک جنون سوار تھا۔ وہ اپنے کام میں ہر وقت ڈوبے رہا کرتے تھے، اور وہ اپنے باپ کی جہاں دنیا کے لیے قابل اولاد تھی، وہیں اس کے بابا جانتے تھے کہ وہ کس قدر نکما ہے۔ ریان ایک سخت مزاج اڑیل لڑکا تھا، جو نہ اپنے بابا کی بات سنتا تھا اور نہ ہی اپنی ممی کی، اور اسے ان دونوں ہی کے خاندانوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ ان دونوں سے ہی ملنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے پھپھو کچھ یاد تھی۔ وہ بہت کم ان کی طرف گیا تھا، لیکن اسے یہ یاد تھا کہ وہ جب بھی وہاں جاتا پھپھو اس کی خدمت میں زمین آسمان ایک کر دیا کرتی تھی۔ وہ اسے پلکوں پر بٹھانے کو ہو جاتی تھی۔ ریان کو ان کی وہ محبت بہت اچھی لگتی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنی پھپھو کے گھر جائے، لیکن پہلے اسے ممی نہیں جانے دیتی تھی۔ پھر جب وہ بڑا ہوا تو اسکول، پھر یونیورسٹی، اور پھر کالج، اور کالج کے بعد بزنس میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ اس نے اپنی پھپھو کی طرف پلٹ کر دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کی پھپھو اس کے بابا کی ذمہ داری تھی، نہ کہ اس کی، اس لیے وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ لیکن آج جب اس نے پھپھو کی علالت کی خبر سنی تو اسے حقیقت میں دکھ ہوا تھا۔ اس لیے وہ بغیر کسی بحث کے تیار ہونے چلا گیا تھا۔ جس وقت وہ تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں آیا، ممی بھی وہیں موجود تھی۔ انہوں نے بے تاثر نگاہوں سے ریان کو دیکھا اور پھر اپنا موبائل سامنے کر لیا۔ ان کی آنکھیں یہ بات صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ پھپھو کے یہاں آنے سے خوش نہیں ہے، لیکن بابا کی وجہ سے وہ بول نہیں رہی تھی۔ ریان نے ان کی نگاہوں کو نظر انداز کیا اور اپنے بابا کے پاس بیٹھ گیا۔ چلیں بابا؟ اس کے بابا کھڑے ہو گئے۔ ہاں چلو۔ وہ اسے لے کر داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ اس کی پھپھو گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ اس کے بابا اسے پورا راستہ بریف کرتے رہے تھے۔ وہ کافی عرصے بعد ان کے گھر جا رہا تھا۔
تو یقینی بات تھی کہ وہ راستہ بھول چکا تھا، اور یہ بھی کہ اس کی پھپھو کے کتنے بچے ہیں، اس کے کتنے کزن ہیں، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ نہ اس نے کبھی اس بارے میں جاننے میں اپنے بابا کے سامنے دلچسپی ظاہر کی۔ وہ اپنی زندگی میں مصروف رہنے والا بندہ تھا، لیکن جب پھپھو کے گھر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ ان کی ایک بیٹی ہی ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹی اس کچے پکے سے مکان میں اپنا گزر بسر کر رہی تھی۔ ایمان پڑھی لکھی تھی، گاؤں میں جہاں تک اس کی امی اسے پڑھا سکی انہوں نے پڑھایا تھا، اور وہ اسی گاؤں میں ایک پرائیویٹ اسکول جو ابھی کچھ عرصے پہلے ہی بنا تھا اس میں پڑھانے لگ گئی تھی۔ شام میں کوئی ٹیوشن کے لیے بچے آ جاتے تھے، اور ان کے بعد وہ انہیں بچوں کو سپارہ پڑھا دیا کرتی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کی زندگی سادگی سے گزر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنی امی کے قریب بیٹھی ان کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ ریان نے ناگوار نگاہ اس پر ڈالی اور پھر وہ کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ اس کے بابا آگے بڑھ کر ان دونوں ماں بیٹی کو اپنے سینے سے لگا چکے تھے۔ میں آ گیا ہوں نا، میری بہن کو کچھ بھی نہیں ہوگا، تم دیکھنا میں تمہارا شہر میں اچھے سے اچھا علاج کرواؤں گا، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، تم نے ابھی بہت لمبی زندگی جینی ہے، انہوں نے اپنی بہن کو دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا۔ ان کے دلاسے سے ایمان کی امی اور شدت سے رونے لگی تھی۔ وہ اپنی بیماری کی نوعیت جانتی تھی، شہر سے وہ سب کچھ چیک کروا کر آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب انہیں صرف دلاسے ہی دیے جا سکتے ہیں، زندگی نہیں۔ تبھی ریان کے بابا نے ایمان کو کہا، بیٹا جو بھی ضروری سامان ہے اسے رکھ لو، تم لوگ ابھی میرے ساتھ شہر جا رہے ہو، اب تمہاری امی کا علاج وہیں ہوگا، تم بے فکر رہو، رونا بند کرو، تم تو اپنی امی کی بہادر بیٹی ہو اور میری بہادر بانجی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایمان کو شدت سے اپنے حصار میں لیا اور اس کے سر کو تھپکنے لگے۔ ایمان کا جیسے سارا حوصلہ جواب دے رہا تھا۔ بابا کے بعد ان کی زندگی بے حد مشکل ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ کبھی ایسے نہیں ٹوٹی تھی۔ اس کی کل کائنات اس کی امی تھی، اور اب اس کی امی کو اس قدر مہلک بیماری لگ گئی تھی جس نے نہ صرف اس کی امی کو بلکہ ایمان کو بھی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا سارا حوصلہ جواب دے چکا تھا۔ ماموں کی بات پر اس نے لب بھیج کر خود کو مزید رونے سے باز رکھا۔ اپنے آنسوؤں کو پونچھتی وہ ان کے پاس سے دھیرے سے کھڑی ہوئی اور چہرہ جھکا کر وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دو بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر آئی تو ریان کو اس کے بابا نے اشارہ کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایمان کو کہا، ہٹو میں لے جاتا ہوں۔ ایمان نے خاموشی سے بیگ چھوڑ دیا اور ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ریان اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب تک ایمان نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر ریان کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ اسے امید تھی کہ اس کی یہ گاؤں میں رہنے والی کزن اس کو ضرور دیکھے گی اور مبہوت ہو جائے گی، کیونکہ اس کی شخصیت ایسی ہی تھی۔ اسے نظر انداز کر دینا کوئی عام بات نہیں تھی، اور یہاں ایمان اسے نظر انداز کر دینے پر ریان کو دھکا سا لگا تھا۔ اس نے ایمان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ سادے سے لون کے شلوار سوٹ میں ملبوس وہ اپنے چہرے کے گرد دوپٹے کو اچھی طرح باندھے ہوئے تھی۔ رنگت صاف تھی، نقوش بھی اچھے تھے، لیکن اتنے بھی اچھے نہیں تھے کہ ریان اس پہ فدا ہو جاتا۔ وہ دیکھنے سے 20-22 سال کی لڑکی لگتی تھی، چہرے پر واضح معصومیت تھی، تبھی وہ ریان کے ٹائپ کی نہیں تھی۔ اس نے ایمان پر سے نظر ہٹائیں اور دونوں بیگوں کو اٹھا کر وہ گاڑی کی ڈگی میں رکھنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس کے بابا اور وہ فرنٹ سیٹوں پر بیٹھے تھے، جبکہ پھپھو اور ان کی بیٹی ایمان پچھلی سیٹ پر بیٹھی ان کے ساتھ ان کے گھر جا رہی تھی۔ پھپھو کو گیسٹ روم میں رکھا گیا تھا۔ ریان کی ممی ان سے سرسری سا حال احوال پوچھنے کے بعد اپنی کسی دوست کے گھر چلی گئی تھی۔ ریان بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، کیونکہ وہ بے حد تھک گیا تھا۔ اس کے بابا اپنی بہن کے پاس بیٹھے رہے۔
جبکہ ایمان صوفے پر بیٹھی ان دونوں کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ باہر شہر پر دھیرے دھیرے رات پھیل رہی تھی۔ اس کے ماموں نے جانے سے پہلے ایمان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر اسے کہا، تم پریشان نہ ہونا، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کر لی ہے، کل ہی ان کا معائنہ شروع کیا جائے گا۔ ابھی تم آرام کرو، ٹھیک ہے؟ وہ رسان سے ایمان کو سمجھانے کے بعد کمرے سے نکل گئے تھے۔ ایمان خاموشی سے بیٹھی، پھر وہ اٹھی اور اس کی عشاء کی نماز رہتی تھی۔ وہ وضو کرنے کے بعد جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ اس کی امی بیڈ پر لیٹ کر سو چکی تھی اور ایمان اب نماز پڑھنے کے بعد اپنی امی کی زندگی کے لیے روتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی۔ اگلی صبح اس کے ماموں اس کی امی کو ہسپتال لے گئے تھے۔ وہاں پر ڈاکٹرز نے انہیں فوری ایڈمٹ کر لیا تھا۔ ان کی رپورٹس دیکھ کر ہی ڈاکٹر جان گئے تھے کہ ان کی بیماری کا علاج ممکن نہیں ہے، لیکن ریان کے بابا نے انہیں سختی سے کہا تھا کہ ایسی کسی بھی قسم کی نا امیدی کی بات وہ نہ ایمان کے سامنے کریں اور نہ ہی ان کی بہن کے سامنے۔ وہ انہیں کہتے رہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایمان جانتی تھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسپتال میں ان کا بے حد اچھا علاج ہوتا رہا، لیکن ان کی طبیعت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ ریان اسپتال اکثر آ جایا کرتا تھا۔ وہ آفس جانے سے پہلے اور پھر آفس سے چھٹی کے وقت لازمی اسپتال کا چکر لگا لیا کرتا تھا، جبکہ اس کی ممی بس ایک دو بار ہی آئی تھی۔ ایمان مستقل اسپتال میں اپنی امی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ماموں بھی دن رات دونوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ریان جب بھی آتا تو ایمان کو دیکھنے لگتا۔ اس لڑکی نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ وہ اپنی امی سے زیادہ بیمار لگنے لگی تھی۔ ایک دو بار ریان کا دل کیا کہ وہ ایمان سے بات کرے، اسے سمجھائے، لیکن پھر وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا، کیونکہ ایمان اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ وہ ہر وقت زیر لب کچھ پڑھتی رہا کرتی تھی۔ ریان جب بھی کمرے میں آتا تو وہ ایک کونے میں کھڑی ہو جاتی اور تب تک چہرہ اوپر نہ کرتی جب تک ریان وہاں سے چلا نہ جاتا، اور ریان کو اس کی یہ حرکتیں چڑھانے لگی تھی۔ وہ مانتا تھا کہ وہ لوگ بہت اچھے کزنز نہیں تھے، لیکن پھر بھی تھے تو کزنز ہی، اور ایمان اسے ایسے ٹریٹ کرتی تھی جیسے وہ اسے جانتی تک نہ ہو۔ اس لیے اس نے اب خود ہی اسپتال جانا کم کر دیا تھا۔ وہ صبح ایک چکر لگا لیا کرتا تھا، پھر رات میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کلب چلا جایا کرتا تھا، ان کے ساتھ گھومتا پھرتا۔ وہ دوبارہ سے اپنی روٹین پر واپس آ رہا تھا۔ ایسے ہی یہ ایک رات کی بات ہے جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر گیا ہوا تھا۔ اس کے دوستوں اور اس کا ارادہ آج پوری رات گاڑی کو سڑک پر دوڑانے کا تھا۔ صبح چونکہ اتوار تھا اور وہ آفس سے اتوار کی چھٹی لازمی کرتا تھا، اس لیے وہ آج کی رات بے فکری سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن تبھی اس کے بابا کی کال آئی۔ اس کے موبائل پر بار بار ان کی کال آنے لگی تھی۔ اس نے پہلے تو ان کی کال کو نظر انداز کیا، لیکن جب یہ کالز کا سلسلہ مسلسل شروع ہوا تو اسے تشویش ہوئی۔ اس نے فون کان سے لگایا تو اس کے بابا کی دوسری جانب سے پریشانی میں ڈوبی آواز اس کے کانوں میں گونجی، ریان، تمہاری پھپھو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، تم ابھی اسپتال آؤ۔ انہوں نے اتنا کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ ان کی یوں اضطرابی آواز کو سن کر ریان خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے دوست کو کہا کہ وہ گاڑی دوبارہ شہر کی طرف موڑ لے، کیونکہ اس کا بھی اسپتال پہنچنا ضروری ہے۔ جس وقت وہ اسپتال پہنچا تو اسے خبر ملی کہ اس کی پھپھو بس اب آخری سانسیں ہی لے رہی ہیں۔ وہ حواس باختہ سا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ ایمان اپنی امی کے پیروں میں بیٹھی ان کے پاؤں دباتی روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کے ابو اس کی پھپھو کے سرہانے کے پاس بیٹھے ان کے ہاتھ کو تھام کر اپنے ماتھے سے لگائے ہوئے تھے۔
اس نے پہلی بار اپنے بابا کو یوں بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ریان کو آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ اس کی پھپھو دم توڑ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں آخری بار چیک کیا اور پھر چہرہ اٹھا کر افسوس سے کہا، "شی از نو مور"۔ تبھی اس نے ایمان کو چیخ چیخ کر روتے ہوئے سنا تو اس کا دل کرلا گیا۔ وہ نازک سراپا لڑکی اپنی امی کو پکار پکار کر ان کے وجود کو ہلا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے علاوہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اس کو کس کے بھروسے چھوڑ کر چلی گئی۔ انہیں یوں نہیں جانا چاہیے تھا۔ ایمان کو ابھی اپنی امی کی ضرورت ہے۔ وہ بار بار اپنی امی کو یہی بات کہے جا رہی تھی۔ ریان نے آج پہلی بار اسے آگے بڑھ کر تھاما تھا۔ اس نے ایمان کو پیچھے سے آ کر اس کے شانوں سے پکڑا اور اپنے مضبوط بازوؤں کو اس کے گرد لپیٹ لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور ایمان بھی اس وقت اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ یہ بات محسوس کر سکے کہ وہ ریان کے سینے سے لپٹی اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر روئے جا رہی ہے۔ وہ اپنا چہرہ ریان کے سینے میں چھپا کر شدت سے سسکیاں بھر رہی تھی۔ ریان کو لگا جیسے ایمان کا ہر آنسو اس کے دل پر گر رہا ہے۔ اس کی پھپھو کو فوت ہوئے 3 دن بیت چکے تھے اور ایمان کی طبیعت سنبھلنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ ریان کے بابا اس کی دل جوئی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ آج وہ اسے بڑی مشکل سے رات کے کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر لے کر آئے تھے۔ ریان اور اس کی ممی وہاں پہلے ہی موجود تھے۔ ایمان کے آنے سے اس کی ممی تھوڑا بہت کھا کر اٹھ کے چلی گئی تھی۔ اب ڈائننگ میں وہ 3 لوگ ہی موجود تھے۔ ایمان کو اس کے بابا اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہے تھے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے انکار کر رہی تھی۔ ریان کے بابا نے اسے بڑی مشکل سے چند لقمے ہی کھلائے تھے، پھر وہ اٹھ کر دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ریان نے اس کے جانے کے بعد دھیرے سے شانے اچکائے اور پھر وہ اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ابھی وہ کھانا کھا ہی رہا تھا کہ اس کے بابا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، "ریان، مجھے تم سے بات کرنی ہے"۔ اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا، اپنے بابا کو دیکھا جن کے چہرے پر سنجیدگی اور اداسی کے ملے جلے تاثر تھے۔ "جی بابا، کہیں"۔ کھانے کی پلیٹ کو پرے سرکاتا ان کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ جب سے اس کی پھپھو کا انتقال ہوا تھا وہ اپنے بابا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے ہی اسے بوڑھے لگنے لگے تھے اور وہ نادانستہ ان کی ہر بات کو اب توجہ سے سنتا تھا، ان کی ہر بات کو اہمیت دیتا تھا، ان کی فکر کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ مکمل اپنی توجہ اپنے بابا کی جانب کیے بیٹھا تھا۔ اس کے بابا کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنے ہاتھوں کی جانب اشارہ کیا۔ "مجھے تم سے ایک وعدہ چاہیے۔ میں نے تم سے آج تک زندگی میں کچھ بھی نہیں مانگا اور نہ ہی کبھی تمہیں کسی چیز سے روکا ہے، لیکن آج مجھے تم سے کچھ چاہیے۔ میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ تم وعدہ کرو ریان، تم مجھے انکار نہیں کرو گے"۔ اس نے اپنے بابا کو لچ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن در آئی تھی۔ خیر، اس نے کوئی بھی سوال کیے بغیر اپنا ہاتھ اپنے بابا کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ "جی بابا، بتائیں، میرے بس میں جو ہو سکا میں کروں گا"۔ وہ مضبوط لہجے سے گویا ہوا، پھر اسے لگا جیسے وہ ہل بھی نہیں سکے گا۔ اس کے بابا اسے کہہ رہے تھے، "میں چاہتا ہوں تم ایمان سے شادی کر لو۔ تمہاری پھپھو نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ایمان کی کسی اچھی جگہ شادی کروں اور ہمیشہ اس کا خیال بھی رکھوں، اس کی ایسی جگہ شادی کروں جہاں پر وہ سکھی رہے۔ اور تمہاری پھپھو کی موت کے بعد سے میں اسی نہج پہ سوچ رہا ہوں کہ ایمان کو کسے سونپوں جو اس کا خود سے زیادہ خیال رکھ سکے، اور میرا ذہن بار بار بھٹک کر تمہارا نام لیتا ہے۔ مجھے بار بار تمہاری صورت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتی ہے۔ میں جانتا ہوں تم ایک آزاد خیال لڑکے ہو، تمہاری اور اس کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم اپنے لائف پارٹنر کو کسی اور طرح سے دیکھتے ہو
اور شاید ایمان بھی اپنی زندگی کے ہمسفر کو تم جیسا تصور نہ کرتی ہو۔ تم میں بے تحاشا برائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی تم میرے بیٹے ہو، اور میں جانتا ہوں کہ تم کبھی بھی کسی کا ساتھ اگر دینے لگو گے تو اسے بیچ راستے میں چھوڑو گے نہیں، اس کی خود سے زیادہ پرواہ کرو گے، تم اس کی ڈھال بن کر رہو گے۔ میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایمان کی شادی تم سے ہو گئی تو تم اسے ہمیشہ خوش رکھو گے، اس کا سہارا بنے رہو گے، اور میں اپنی بہن کے سامنے روزہ حشر کے دن سرخرو ہو جاؤں گا۔ ریان، میں نے تم سے زندگی میں کچھ بھی نہیں مانگا، میں آج تم سے بس یہ ایک چیز مانگ رہا ہوں، تو مجھے انکار مت کرنا۔ میری نگاہ میں تم سے اچھا لڑکا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی مکمل بات کرنے کے بعد اب ریان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، جس پہ حیرت ہی حیرت تھی۔ اس نے ایک دم سے اپنا ہاتھ اپنے بابا کے ہاتھ سے کھینچا۔ نہیں بابا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایمان سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ جانتے ہیں میں ایسی لڑکیوں کو پسند نہیں کرتا، وہ میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے۔ آپ اس کی شادی کہیں اور کر دیں۔ آپ کے کتنے جاننے والے ہیں، ان میں سے کسی سے بھی اس کی شادی کر دیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں میں اچھا ہوں۔ میں اچھا نہیں ہوں بابا، آپ میری ہر حرکت سے واقف ہیں۔ میں ابھی شادی بھی نہیں کرنا چاہتا، میں ایک جگہ بند کر نہیں رہ سکتا۔ آپ پلیز کسی اور کو دیکھ کر ایمان کی شادی کر دیں، یہ سب ناممکن ہے، ممی کبھی نہیں مانیں گی۔ اس کے جواب پر اس کے بابا نے تڑپ کر کہا، ایسے مت بولو ریان، تم میری اولاد ہو، اور میری اولاد دنیا کی سب سے اچھی اولاد ہے۔ اچھائیاں برائیاں تو سب میں ہوتی ہیں، لیکن میں نے کہا نا، اگر تمہارا ساتھ کسی کو مل گیا تو تم اس کے لیے لڑنے کی جرت رکھتے ہو، تم اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ اور جہاں تک بات تمہاری ممی کی ہے، میں جانتا ہوں وہ نہیں مانیں گی، لیکن میں تم سے سوال کر رہا ہوں، اگر تم مان گئے تو پھر ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ تم اپنی مرضی بتاؤ، کیا تم اپنے باپ کی خوشی کے لیے اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے؟ وہ اس کے سامنے سوال کر رہے تھے۔ ریان نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ بابا پر کیسے؟ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس کے بابا نے دوبارہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ تم ابھی بس ایمان سے نکاح کر لو، اسے اپنا نام دے دو، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدل جائے گی، تم دیکھنا وہ اپنی شخصیت کو بہتر کر لے گی، تمہاری لائف پارٹنر کے معیار پر پورا اترے گی۔ میں اس کی مدد کروں گا، اس کا آگے داخلہ کروا دوں گا، وہ پڑھ لکھ لے گی، اپنے آپ پر توجہ دے گی، تو دیکھنا تمہارے ساتھ چلنے کے قابل ہو جائے گی، اور ایک دن تمہیں میرے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ تو میرے فیصلے سے خوش ہوگے۔ ایمان ایک سادہ سی لڑکی ہے، اسے سچ میں تم جیسے سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے بابا کو اب کی بار خاموشی سے دیکھتا رہا تھا۔ اس کے بابا کی آنکھوں میں نمی سمٹ آئی تھی۔ ریان کبھی بھی اس قدر جذباتی نہیں رہا تھا، وہ بے حد پریکٹیکل تھا، لیکن اپنے بابا کو یوں اپنے سامنے روتا اور منتیں کرتا دیکھ وہ انہیں انکار نہ کر سکا تھا۔ جب اس کی ممی کو اس بارے میں خبر ہوئی تو انہوں نے ہنگامہ مچا دیا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں ریان کی شادی اس جاہل گوار لڑکی سے کبھی نہیں کروں گی، سوسائٹی میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ اور آپ جانتے ہیں میں نے ریان کے لیے مسز ہمدانی کی بیٹی کو چن رکھا ہے، میرے بیٹے ریان کے ساتھ صرف وہی لڑکی سوٹ کرے گی، میں اس کی ایمان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ اس وقت اپنی ممی اور بابا کے کمرے میں موجود تھا۔ ان دونوں کو خاموشی سے وہ لڑتے کب سے دیکھ رہا تھا۔ ممی اشتعال سے پاگل ہونے کو ہو رہی تھیں اور اس کے بابا جنون کی حد تک غصے میں بول رہے تھے، ریان کی شادی ایمان سے ہی ہوگی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اس کے بابا نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ اس کی ممی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ریان، تم کب سے چپ بیٹھے ہو؟ تم انکار کیوں نہیں کر دیتے؟
وہ لڑکی تمہارے ساتھ سوٹ نہیں کرے گی۔ اب کی بار بولنے کی باری ریان کی تھی۔ وہ دھیرے سے صوفے سے کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اس نے اپنی ممی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی پشت کو تھپکتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا، ممی، میں نے بابا کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں ایمان سے شادی کر لوں گا، آپ ریلیکس رہیں۔ اس کی ممی ایک دم سے اس سے دور ہوئیں اور انہوں نے صدمے سے ریان کو دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم اس لڑکی سے شادی کرو گے؟ تم نے اسے غور سے دیکھا ہے؟ اس کی ممی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایمان کی کن الفاظ میں برائی کرے کہ ریان کا دل اس سے کھٹا ہو جائے، لیکن ریان اپنے فیصلے پر اٹل تھا۔ اس نے اپنے بابا کو زبان دے دی تھی اور اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ کمرے میں کافی دیر تک بحث ہوتی رہی تھی۔ ایمان ساری باتوں سے انجان تھی۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ اس کا نکاح آج شام میں ریان کے ساتھ ہونا ہے۔ دھکا تو اسے بھی لگا تھا، لیکن وہ اپنے ماموں کے سامنے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ اگر اس کی امی بھی اس کی کسی سے شادی کرتی تو وہ انکار نہ کرتی۔ وہ چپ چاپ اسے شادی کر کر رخصت ہو جاتی، اور اب اس کی امی نہیں ہے تو اس کا سب کچھ اس کے ماموں ہی ہیں۔ جیسا وہ فیصلہ کریں گے وہ مان لے گی۔ ریان کی ممی کی لاکھ کوششوں اور بحث کے بعد بھی گھر میں چند خاص لوگوں کو بلا کر ریان اور ایمان کا نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کے بعد اس کے بابا نے اسے شدت سے اپنے سینے سے لگایا اور اس کی پیشانی کو چوم کر کہا، میں جانتا ہوں تم میرے شیر بیٹے ہو، تم ایمان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ وہ دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ بدل جائے گی، ابھی وہ کچھ صدمے میں ہے، جیسے ہی سنبھلے گی میں اس کو یونیورسٹی میں داخلہ کروا دوں گا، پھر دیکھنا جب وہ نئے ماحول کو دیکھے گی تو خود کو بھی بدل لے گی۔ وہ اپنے بابا کی بات پر بس سر کو جنبش ہی دے سکا تھا۔ اپنے بابا کے ہٹ جانے کے بعد اس کی نگاہیں بھٹک کر صوفے پر بیٹھی ایمان پر گئی، جو سفید فراق میں ملبوس چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ ریان کی ممی پہلے ہی وہاں سے جا چکی تھی۔ اس لیے ریان خود ہی آگے بڑھا۔ اس نے جا کر ایمان کا ہاتھ پکڑا تو وہ کانپ سی گئی۔ اس نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ ریان سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ اسے اپنے ساتھ اس کے کمرے میں لے گیا۔ ایمان ابھی بھی گیسٹ روم میں ہی رہ رہی تھی۔ اسے وہاں لے جانے کے بعد ریان نے دروازہ بند کیا اور پھر اس کی طرف گھوما۔ اس نے سوچا کہ وہ ایمان کو کچھ کہے، لیکن پھر وہ چپ ہو گیا۔ اس نے بس ایمان کو اتنا ہی کہا، تم اب ریلیکس رہنا، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ کہہ کر ایک نظر اس پر ڈالتا کمرے سے نکل گیا تھا، اور اس کے آخری جملے نے ایمان کے دل کو کچھ کیا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف اس کے چہرے کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن تب تک ریان جا چکا تھا۔ اس کے ماموں نے اس کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروا دیا تھا۔ ایمان وہاں بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے ماموں کو ہر طرح سے منع کیا۔ وہ نئے ماحول میں جانے سے ہمیشہ گھبرایا کرتی تھی۔ وہ گھر میں رہنے والی لڑکی تھی، اس کے لیے یونیورسٹی جانا بے حد مشکل تھا، لیکن ماموں کسی صورت نہیں مان رہے تھے۔ تبھی اس کے دماغ میں ریان کا خیال آیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ایک بار ریان سے بات کر لے، اسے کہے کہ وہ یونیورسٹی نہیں جانا چاہتی، وہ ماموں کو سمجھا دے۔ اس لیے وہ آج ریان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ان دونوں کی ملاقات نکاح کے بعد بے حد سرسری سی ہوا کرتی تھی، صبح ناشتے پر یا پھر کبھی کبھی رات کے کھانے پر۔ اس کے علاوہ اس نے ریان کو اتوار کے دن بھی گھر میں نہیں دیکھا تھا، اور آج تو وہ رات کے کھانے پر بھی نہیں آیا تھا۔ ایمان اپنے کمرے میں کھڑکی کھول کر بیٹھی پورچ کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہاں سے ریان کی گاڑی رکی تو ایمان جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ جب وہ کمرے سے نکلی تو ریان سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا
کہ وہ ریان کو کیا کہہ کر پکارے۔ وہ ابھی اسی میں الجھی ہوئی تھی کہ ریان زنیں پھلانگتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ ایمان تیزی سے اس کے پیچھے گئی۔ ریان ابھی دروازہ بند کرتا کہ ایمان کو سامنے سے آتا دیکھ وہ چونکا۔ اس نے دروازے کو کھلا رہنے دیا۔ وہ کمرے سے باہر آیا۔ ریان کی آنکھیں سرخ سرخ سی ہو رہی تھیں۔ وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر کے لوٹا تھا۔ ایمان نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر نگاہیں جھکا کر بولی۔ وہ کچھ فاصلے پر ہی رک گئی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ریان نے فی الحال کسی سے بھی بات نہیں کرنی تھی۔ اس کے اعصاب پر نیند سوار ہو رہی تھی۔ وہ بس ابھی سو جانا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ ایمان کو انکار نہ کر سکا۔ اس نے ایمان کے لیے کمرے کا دروازہ کھولا اور خود ایک طرف ہو گیا۔ اندر آ جاؤ۔ ایمان ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے ایمان کو صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بیڈ کے پیروں کی جانب بیٹھ گیا۔ ایمان اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی، ماموں میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروا رہے ہیں۔ میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ آپ ماموں کو کہیں کہ وہ مجھے یونیورسٹی نہ بھیجیں۔ مجھے وہاں نہیں جانا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس سے التجا کر رہی تھی اور ریان اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ کئی دنوں بعد اس نے اس لڑکی کو اس قدر فرصت سے دیکھا تھا۔ گلابی قمیص شلوار میں اس کی رنگت بھی گلابی گلابی لگتی تھی۔ سیاہ آنکھیں، گھنی بھویں اور خمدار پلکیں، راج ہنس سی گردن اور باریک لب جو اس وقت جنبش کر رہے تھے۔ ریان کا دل بے قابو سا ہونے لگا۔ وہ بے ساختہ بیڈ سے اٹھا اور ایمان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے یوں پاس آ کر بیٹھنے سے ایمان سمٹ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ مرد اس کے قریب ہونے کا حق رکھتا ہے، لیکن ابھی وہ شاید اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ تب ہی وہ ریان کے یوں قریب ہونے پر خود ہی میں سمٹ گئی، اور ریان کا دل شدید خواہش کر رہا تھا کہ وہ اس سامنے بیٹھی مومی گڑیا کو چھو کر دیکھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایمان کے ہاتھ کو پکڑا۔ اس کے مردانہ ہاتھوں کے پرتپش لمس کو پا کر وہ مزید گھبرا گئی۔ وہ اس سے دور ہونے لگی کہ ریان کی گرفت اس کی کلائی پر مضبوط ہو گئی۔ میرے پاس بیٹھی رہو، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ ایمان کا گلا سوکھنے لگا۔ ریان اس کی پریشانی چہرے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نشے میں تھا، لیکن اتنے بھی نشے میں نہیں تھا کہ ایمان کے تاثروں کو نہ پہچان سکے۔ اس نے نرمی سے کہا، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، میری بات کو دھیان سے سنو۔ اگر تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی تو بابا کو دکھ ہوگا، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم یونیورسٹی جاؤ۔ تمہاری زندگی اب اس کمرے کی حد تک نہیں ہے۔ تمہیں یونیورسٹی جانا چاہیے، اپنا ماحول بدلنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں تم کمرے میں آدھے سے زیادہ وقت رونے میں گزار دیتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اگر تم سے بات نہیں کرتا تو مجھے تمہاری فکر نہیں ہے، یا میں تمہاری طرف سے غافل ہوں؟ اس نے سر دھیرے دھیرے نہ میں ہلایا۔ میں سب جانتا ہوں، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ تم یونیورسٹی جاؤ، اپنے ماحول کو بدلو اور اپنے غم سے نکلو، کیونکہ تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے، اور میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں۔ آخر میں کہہ کر اس نے ایمان کی ٹھوڑی کو پکڑا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس کی سرخ سرخ خمار آلود آنکھوں میں ایمان دیکھ نہیں پا رہی تھی، اور ریان کا دل ان کالی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں ڈوب کر رہ گیا تھا۔ اس کے دل نے شدت سے خواہش کی کہ سامنے بیٹھی لڑکی کو وہ اور قریب کرے۔ وہ اسے قریب کرنے کا حق رکھتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ جس لڑکی کو چور نگاہوں سے دیکھتا آ رہا تھا، آج اس نے جب اس لڑکی کو واضح طور پر دیکھا تو اس کا دل اس سے بغاوت کرنے لگا۔ اس کے دل نے شدید خواہش کی کہ وہ اس لڑکی پر حکومت کرے، اپنی چھاپ اس پر چھوڑ دے، اور ایمان شاید اس کے ارادے بھاپ چکی تھی، تبھی وہ لرز رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی تو ریان نے اب کی بار اسے دونوں شانوں سے تھام لیا، اسے اپنے مقابل کر کے
چہرے پر جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں تمہیں اپنے قریب کرنے کا حق رکھتا ہوں، بیوی ہو تم میری، میں جانتا ہوں ابھی رخصتی باقی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں تم پر اختیار نہیں رکھتا، مجھے تم پر پورا اختیار ہے، اور آج میں اپنے اس اختیار کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آج اپنی بیوی کو اپنے ہونٹوں سے محسوس کروں، اس نے کہہ کر ایمان کے بالوں کو سمیٹ کر اس کی راج ہنس گردن پر جھک کر وہاں لب رکھے تو ایمان کانپ گئی۔ نہیں پلیز رک جائیں، وہ رندھی ہوئی آواز سے بولی تو ریان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ مجھے ڈسٹرب مت کرو، مجھے میرا حق چاہیے۔ وہ اسے زبردستی بیڈ پر لے گیا تھا۔ اس نے ایمان کو بیڈ پر دھکیلا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا اس کے وجود کے ہر حصے کو ہر قید سے آزاد کرتا اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ اس نے محبت سے اس کے لبوں کو محسوس کرنا شروع کیا، پھر وہ اس کے دل، دماغ اور اس کے وجود کے ایک ایک حصے پر اپنی محبت کی مہر لگانے لگا۔ ایمان اس کے حصار میں تڑپ تڑپ جاتی تھی، لیکن وہ بے رحم رکنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ وہ فجر سے کچھ پہلے اسے اپنی قربتوں سے آزاد کر کے دور ہوا تو ایمان رونے لگی۔ وہ سمٹ کر بیڈ گراؤنڈ سے کمر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی آج گھر پر کوئی بھی نہیں ہے۔ ریان کے بابا اور اس کی ممی کسی رشتہ دار کے گھر گئے ہوئے تھے۔ وہ اور ریان گھر میں اکیلے تھے اور ایمان تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ اکیلا پن اسے اس راستے پر لے آئے گا۔ بے شک پہلو میں لیٹا شخص اس کا شوہر تھا، لیکن ابھی رخصتی باقی تھی اور وہ آج اسے اپنا حق لے چکا تھا۔ ایمان کی سسکیاں ہچکیوں میں بدلنے لگیں تو ریان جو نیم غنودگی میں تھا، اس نے گردن موڑ کر ایمان کو دیکھا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ایمان کو کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی سے پونچھتے ہوئے اس کے لبوں سے لب جوڑ کر وہ دھیرے سے بولا، اب سو جاؤ، رونا تو تمہارا محبوب مشغلہ ہے، اسے صبح پورا کر لینا، مجھے اب تمہاری آواز نہ آئے، چپ کر کے میرے پاس لیٹی رہو، اگر اب میری آنکھ کھلی تو میں دوبارہ سے اپنا حق لینے لگوں گا، اور اب کی بار میرا عمل پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ وہ اسے دھمکیاں دیتا اپنا بھاری ہاتھ اس کے سر میں رکھ کر وہاں نرمی سے اس کے بالوں میں چلانے لگا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اسے اپنے سینے میں بے حد شدت سے بھینچ چکا تھا۔ ایمان کی سسکیاں اس کے سینے میں دم توڑ رہی تھی۔ اس کا مسلسل بالوں میں چلتا ہاتھ ایمان کے دماغ پر نیند کو پھونک رہا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ریان کی باہوں میں سو چکی تھی۔ اگلی صبح پھر اس کی آنکھ ایمان کے رونے ہی سے کھلی تھی۔ اس نے آنکھیں مسل کر بیڈ پر بیٹھ کر روتی ایمانے کو دیکھا۔ اس نے کروٹ موڑی اور خود بھی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ ایمان کو یوں ہی روتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا۔ وہ بے حد بے باکی سے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھاتا اس کے بالوں کو پھر سے سمیٹنے لگا تھا۔ کیوں روئے جا رہی ہو؟ کیا کچھ غلط کر دیا ہے میں نے؟ اپنا حق ہی تو لیا ہے۔ ایک دن تو یہ سب ہونا ہی تھا، اور ہمارا نکاح ہو چکا ہے، ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، بس کمرے مختلف تھے۔ تم نے رخصت ہو کر بالائی منزل پر آنا تھا، تب بھی میں نے تمہارے ساتھ یہی سب کرنا تھا۔ تم یہ کیوں نہیں سمجھ لیتی کہ کل رات بھی تمہاری رخصتی ہی ہوئی ہے؟ بے شک میں تمہیں نہیں لایا، لیکن نکاح تو میں نے اپنی مرضی سے ہی کیا تھا نا۔ تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہو۔ وہ اسے ڈانٹ بھی رہا تھا اور سمجھا بھی رہا تھا، محبت سے اس کی کمر کو سہلا بھی رہا تھا۔ ایمان کی سسکیاں اور شدید ہوتی جا رہی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اگر ماموں یا ممانی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، وہ مجھے بری لڑکی سمجھیں گے۔ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ریان اس کی بات پر پہلے تو چونکا، پھر وہ بے اختیار ہنس دیا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم جیسے معصوم لوگ بھی ابھی
اس دنیا میں موجود ہیں، تمہیں کوئی کیوں گھر سے نکالے گا؟ میں نے کہا نا میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تم میری بیوی ہو، اور جہاں تک بات تمہیں بری لڑکی سمجھنے والی ہے، تو اپنے دماغ سے یہ ساری فالتو کی باتیں نکال دو۔ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ماما بابا جیسے ہی آئیں گے میں رخصتی کی بات کر لوں گا، پھر تم میرے ساتھ میرے کمرے میں آ جاؤ گی اور ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہو گی۔ پھر دیکھنا تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا سوائے میرے۔ میں تمہیں ہر روز ایسے ہی پیار کروں گا۔ میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ تم میں کوئی بھی خاص بات نہیں ہے، لیکن جب سے تم میری بیوی بنی ہو، میرے سر پر سوار ہو گئی ہو، میرا ہر وقت دل کرتا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ تمہیں پتہ ہے میں یہ صبح جو ناشتے کے لیے اٹھ کر آتا ہوں، وہ صرف میں تمہارے لیے اٹھ کر آتا تھا۔ میں نے پہلے کبھی بابا اور ممی کے ساتھ ناشتہ نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ تم صبح مجھے ناشتے پر ہی دکھائی دو گی۔ میں بھرپور کوشش کرتا تھا کہ شام کے کھانے پر بھی میں تمہیں دیکھ سکوں، لیکن تب میں کسی نہ کسی کام میں پھنس جاتا تھا، اس لیے ریگولر نہیں آ پاتا تھا۔ لیکن میں جو کچھ بھی کرتا ہوں صرف تمہارے لیے کرتا ہوں۔ اپنی نظروں کے حصار میں رکھنا چاہتا ہوں تمہیں، اور تم ہو کے ابھی بھی روئے جا رہی ہو۔ اب بس بھی کرو۔ بابا آ جائیں گے تو میں انہیں کہہ دوں گا کہ ایمان کی پہلے رخصتی کرتے ہیں، پھر میں اسے خود یونیورسٹی چھوڑنے جایا کروں گا۔ وہ اسے لاڈ سے اپنے سینے سے لگاتا اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بھی اب یہ بات سمجھ چکی تھی کہ اب جو کچھ ہو چکا وہ بدلا تو نہیں جا سکتا۔ ریان کہہ رہا ہے کہ ان کی رخصتی ہو جائے گی تو پھر وہ پریشان کیوں ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ ریان کے بابا کی طبیعت اچانک ہی سے خراب ہو گئی۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ ہسپتال ایڈمٹ ہو گئے۔ ریان ان کے یوں اچانک سے بیمار ہونے پر ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ یکسر بھول چکا تھا کہ اس نے ایمان کی رخصتی بھی لینی ہے۔ وہ دن رات اسپتال کے چکر لگاتا رہا تھا، اپنے بابا کے ٹیسٹ کرواتا، ڈاکٹر سے ملتا، اور اس سب میں 2 مہینے گزر گئے۔ اس کے بابا کو گھر تو شفٹ کر دیا گیا تھا، لیکن ان کی طبیعت ابھی بھی ناساز سی تھی، اور ایمان اپنی جگہ پریشان تھی۔ اس کی بھی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ اسے عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے اس بارے میں ریان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہ کر سکی۔ ریان اس قدر پریشان تھا کہ وہ اسے اپنی حالت بتاتے بتاتے رک جاتی تھی۔ اس روز وہ لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ریان کی ممی، اس کے بابا، ریان، وہ سب لوگ بھی وہیں موجود تھے۔ ریان زیادہ دیر اب اپنے بابا کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی۔ ایمان اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا رہی تھی کہ وہ چند قدم ہی اٹھا سکی اور بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی۔ اس کے یوں اچانک گرنے سے ریان بے ساختہ بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ اس نے ایمان کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور اسے لے کر اس کے کمرے کی جانب دوڑ لگائی۔ ماموں اور ممانی بھی اٹھ کر ریان کے پیچھے گئے تھے۔ ایمان کو بیڈ پر لٹانے کے بعد وہ ڈاکٹر کو کال کرنے چلا گیا تھا۔ ایمان بے ہوش ہوئی تھی۔ ماموں اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہے تھے۔ کچھ دیر میں ریان ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر اسے چیک کیا تو اس نے ریان کی جانب دیکھ کر سوال کیا، ان کے ہسبینڈ آپ ہیں؟ ریان نے شدت سے سر ہلایا تو ڈاکٹر مسکرا دی، مبارک ہو، آپ بابا بننے والے ہیں۔ اور یہاں ریان کو لگا اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے بے ساختہ ایمان کو دیکھا اور پھر اس نے گردن موڑ کر اپنی ممی اور بابا کو دیکھا تو اسے لگا وہ کبھی ہل بھی نہیں پائے گا۔ وہ دونوں پتھر کی مورت بنے ایمان کو گھور رہے تھے، جو چہرہ جھکا کر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ اس خبر کو اس طرح سے سب کے سامنے عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ یہ بات پہلے ریان کو بتانا چاہتی تھی، لیکن ریان اور اس کی ملاقات چاہ کر بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔
اسے اتنی فرصت ہی نہیں مل رہی تھی کہ وہ ایمان کی بات کو کچھ پل کے لیے رک کر سن لے، اور اب جو خبر اس نے سنی تھی اس سے وہ سناٹے میں چلا گیا تھا۔ بہت مشکل سے سنبھل کر وہ ڈاکٹر کو چھوڑنے گیا تھا، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس نے اپنی ممی کو ایمان کا بازو دبوچے اسے بیڈ سے کھڑا کرتے دیکھا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ لڑکی صرف شکل سے معصوم لگتی ہے، یہ بد چلن ہے۔ میرے بیٹے سے نکاح کرنے کے بعد نہ جانے کس کے ساتھ مکالمہ کروا چکی ہے۔ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ اس کی شادی میرے بیٹے سے نہ کریں۔ اب اس کے گناہ کی سزا کون بھگتے گا؟ انہوں نے سر نفی میں ہلایا اور کھا جانے والی نگاہوں سے روتی ہوئی ایمان کو دیکھا۔ نہیں، میرا بیٹا ہرگز تمہارے گناہ کو اپنا نام نہیں دے گا۔ میں ابھی تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ وہ ایمان کو گھسیٹتے ہوئے آگے لے کر آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے اسے دھکا سا دیا تو ریان نے آگے بڑھ کر ایمان کو اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا۔ ممی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ تقریباً چلایا تھا۔ وہی کر رہی ہوں جو مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ میں اس گندگی کو گھر سے نکال رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھ کر دوبارہ ایمان کو پکڑنے لگی تو ریان نے اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ اس نے اپنی ممی کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ ایمان کہیں نہیں جائے گی۔ اس کی ممی نے اسے صدمے سے دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے ابھی ڈاکٹر کی بات نہیں سنی؟ اس نے نہ جانے کس کے ساتھ مکالمہ کروایا ہے۔ ریان سے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پوری قوت سے دھاڑا، بس بس، بہت ہو گیا۔ اب آپ ایمان کے کردار کے بارے میں ایک اور لفظ نہیں کہیں گی۔ آپ کو پتہ ہے جسے آپ گناہ کہہ رہی ہیں وہ میری اولاد ہے۔ اس کی ممی اور بابا اس کی بات پر اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ریان نے سر ہلایا۔ اس نے ایمان کو کوہنی سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اسے اپنے سینے سے لگا کر اس نے اس کے ماتھے کو چوم کر کہا، غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ ایمان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ اس کے بالوں کو نرمی سے سہلاتا ہوا اپنے جرم کو قبول کر رہا تھا۔ میں ایمان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس رات نہیں رکا تھا۔ یہ ساری غلطی میری ہے۔ میرے قدم بہک گئے تھے۔ ایمان اس سب میں بے قصور ہے، اس نے کہہ کر ایمان کو اپنے سامنے کیا۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس نے اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ اس کے سوال پر ایمان، جو خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، رندھی ہوئی آواز سے بولی، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن ماموں کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ آپ بالکل ہی ان میں لگ گئے تھے۔ آپ کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ آپ دن رات ان کو لے کر پریشان رہتے تھے اور میں بتاتے بتاتے رک جاتی تھی۔ میں یہ خبر ایسے کسی کے سامنے عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر دوبارہ سے رونے لگی تھی۔ ریان نے اسے اپنے سینے میں بھر لیا۔ میں اگلے دن ہی ایمان کی رخصتی چاہتا تھا، لیکن بابا کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا۔ پھر ان کی طبیعت بگڑتی چلی گئی اور میں سب کچھ بھول بھال کر بابا کے علاج میں لگ گیا۔ لیکن ایمان کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ساری غلطی میری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب ایمان کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہے گا۔ مکمل بات سن لینے کے بعد اس کی ممی بس اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی اور اس کے بابا بس یہی کہہ سکے، اب ہمیں رخصتی کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگلے ہفتے ہی چند خاص مہمانوں کو بلا کر ریان کے ساتھ ایمان کو رخصت کر دیا گیا تھا۔ اس کے بابا نے ان دونوں کو آسٹریلیا بھیج دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ دونوں بچے کچھ وقت اکیلے ساتھ گزار لیں اور دونوں کے مابین جو کچھ بھی ہے وہ اسے وہاں سلجھا کر واپس آئیں۔ ریان ان کے فیصلے سے بے حد خوش تھا اور ایمان بھی رخصتی کے بعد مطمئن ہو گئی تھی، اور اس نے ریان پر مکمل اعتبار کر لیا تھا کیونکہ ریان نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ اس نے ایمان کو اکیلے نہیں چھوڑا تھا۔ اگر غلطی اس نے کی تھی تو اس نے سب کے سامنے اپنی غلطی کو قبول بھی کیا تھا۔ اس نے
ایمان کو رسوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ ختم شد۔ تو جناب یہ تھا ہمارا مکمل ناول۔ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایسے ہی مکمل ناول کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔